مشکلاتوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، تکلیفیں آپ کے گرد گھوم رہی ہیں، ہر طرف سے مایوسی کے بادل آپ پر چھائے ہوئے ہیں، مایوسیاں ہی مایوسیاں ہیں۔ ایسی سچویشن کے اندر، ایسی صورتحال کے اندر کہ جب پرائے تو پرائے، بیگانے تو بیگانے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں، تو ایسی صورتحال کے اندر صرف اس ایک وظیفے کا سہارا لیجئے، پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اپنے رب کو پکاریے، اپنے رب کے در پہ جھکیے، پھر دیکھیں کہ یہ عمل کیسے آپ کی مشکلات کو دور کرتا ہے، کیسے میرے رب کے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھولتا ہے، کیسے یہ آپ کی غیبی مدد کرتا ہے۔ صرف پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل تقدیروں کو بدلنے والا عمل ہے، یہ عمل حالات کو بدلنے والا عمل ہے۔ لاکھوں لوگوں کی بگڑتیاں اس عمل کے ذریعے سے سنورتے دیکھی ہیں۔ کئی لوگوں نے اس کو اپنی زندگی کا ایک مشن اور ایک حصہ بنا لیا ہے، پورے گھرانے کو اکٹھا کر کے بٹھاتے ہیں اور پھر اس عمل کا ورد کرتے ہیں۔ رب کائنات کی قسم، عمل پورا ہونے سے پہلے عمل مکمل ہونے سے پہلے میرا رب آپ کی ہر تکلیف کو دور کر دے گا۔ جس پریشانی کے لیے، جس چیز کے لیے آپ کر رہے ہیں، پورے دھیان کے ساتھ ذہن میں اس چیز کو لائیے اور یہ عمل شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ دیکھیں کہ میرا رب کیسے آپ کی مدد کرتا ہے، اور کیسے ابھی عمل مکمل نہیں ہوگا کہ پہلے آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو یہ عمل 7 دن کا بھی ہے، 11 دن کا بھی ہے اور 21 دن کا بھی ہے۔ تو آپ کی مرضی، آپ نے جو کتنی مرتبہ کرتے ہیں، پورے توجہ کے ساتھ کیسے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ کیا، دھیان کے ساتھ کیا اور آگے دوسروں تک اس کو پہنچایا، جلدی اثر کر جائے گا۔ تو فوراً سے پہلے اٹھیے اور اس عمل کو کیجئے۔ آئیے چلتے ہیں اللہ کریم کے اس پیارے کلام کی طرف، اللہ کریم کے اس پیارے نام کی طرف، اس پیاری آیت کی طرف۔ پورے دھیان کے ساتھ آپ نے سننا ہے، اور عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا چلوں، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی حاجت کو بیان کریں یا اپنا نام لکھیں، یا پھر تاکہ ہفتہ وار دعاؤں کے سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور جمعرات کے دن دعا کی جاتی ہے، تو آپ کو کا نام لے کر یا آپ کو بھی اس دعا کا حصہ جو ہے قرار دیا جائے، آپ کے لیے بھی اس دعا میں جو ہے آپ کے لیے دعا مانگی جائے۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ نشان ہے کہ جو شخص اس صورت کا ورد کرے گا، رب کائنات کی قسم، اللہ اس کی مشکلات کو دور کر دے گا، اللہ اس کی تکالیف کو ختم کر دے گا، اللہ اس کی پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے تھمبنیل پر اس صورت کا نام دیکھ لیا ہوگا، آپ نے تھمبنیل پر وہ صورت پڑھ لی ہوگی، آپ نے ٹائٹل پر وہ صورت پڑھ لی ہوگی، اور آپ نے ڈسکرپشن میں بھی وہ صورت دیکھ لی ہوگی کہ وہ کون سی صورت ہے اور اس کا کیسے ورد کرنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے، لیکن اب پڑھنا کیسے ہے اور کس صورت، اس صورت کے ساتھ کس اللہ کے نام کو ملایا جائے جس سے ہماری ٹینشنیں ختم ہو جائیں، ہماری تکالیف دور ہو جائیں، ہماری مصیبتیں ختم ہو کے رہ جائیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر صورت کے اندر وہ راز ہے، وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے کہ اگر آپ اللہ کے قرآن کی اس صورت کا اکیلے ورد کرتے رہیں گے، رب کائنات کی قسم کریں اس طرح جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کی ساری تکالیف ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، اور قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے، جس آیت کا ورد ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آیت
انشاءاللہ آپ کے مصائب کو جڑ سے اکھاڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ آیت آپ کی تکالیف کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو آپ اس آیت کا ورد بھی کریں، قرآن پاک کی اس سورت کا عمل بھی کریں، اللہ کے اس پیارے نام کا بھی عمل کریں۔ اب یہ کیا ہوگا؟ بندش، نظر بد، جادو، تعویذات، جتنی بھی چیزیں ہیں سب ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ ساری چیزوں کو آپ ختم کر دیں گے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے، صرف اس ایک ورد کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو کے رہ جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر سکون آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں، تو آپ یہ عمل لازمی کیجئے۔ یہ عمل آپ کے مسائل کو ختم کر کے رکھ دے گا، آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو عمل کیسے کرنا ہے آپ نے غور سے سننا ہے اور پورے طریقے کے مطابق کرنا ہے، انشاءاللہ یہ عمل آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے فرمان عالی شان کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ کرنے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار شخص کو دیں گے تو انشاءاللہ یہ صدقہ آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، یہ صدقہ آپ کی مسائل کو ختم کر دے گا۔ اور صدقہ جب آپ غریب کو دیتے ہیں نا تو اس کے دو فائدے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ارے مفتی صاحب آپ نے کہا صدقہ دیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا بھی فرمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، لیکن غریب، فقیر، مسکین، محتاج ہی کو کیوں دیں؟ دو وجہ، ایک یہ کہ معزز سامعین کرام، ایک وجہ یہ ہے کہ آپ جب کسی لاچار کو صدقہ دیتے ہیں اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہ اللہ سے التجا کرتا ہے، اے رب رحمان تو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے، تو ہماری ٹینشنوں کو ختم کر دے، تو ہماری تکلیف کو دور کر دے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ معزز سامعین کرام کہ آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی انشاءاللہ ایسے ختم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب دعا کرتا ہے، اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ جب آپ غریب کی ضرورت کو غیبی اللہ رب العزت آپ کے دل میں ڈالتے ہیں، آپ پوری کر دیتے ہیں، تو پھر غریب کہتے ہیں، اے اللہ جس نے میری ضرورتوں کو پورا کیا، اے میرے مولا کریم تو اپنے غیبی خزانوں سے اس پر رحمت نازل فرما دے۔ اب پھر اس پر بھی کیا ہوگی؟ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ جب اس کی ضرورت پوری ہوگی تو یہ دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد آمنہ کے لال پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی یہ صورت اور یہ آیت، اللہ کا یہ نام، ان تینوں کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کا پیارا نام آپ نے پڑھنا ہے، یا فتاح،
یہ یا فتاح آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے. پڑھ لیا. اب آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی یہ آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت آپ نے صرف 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے. اور اس کے بعد آپ نے وہ سورت جو تکالیف کو ختم کرنے والی ہے، جو مشکلات کو جڑ سے اکھاڑنے والی ہے، جو مصائب کو ختم کر کے رکھ دے گی، جو تکالیف کو دور کر دے گی، وہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. وہ سورہ فاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے. کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یہ صورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے. پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا. معزز سامعین کرام، یہ عمل آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں. اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.